اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 101۔ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، اور اللہ جو نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ جو کافر کہتے ہیں تم تو اپنی طرف سے بنا لیتے ہو، ان میں اکثر نادان ہیں۔ کافر اکثر اپنے باتیں جو اللہ بولتے ہو من گھڑت باتیں رہتے ہو لوگوں کے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے لائے ہیں حکمت کے ساتھ، تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک شخص سکھا جاتا ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلا شبہ جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو کبھی راہ پر نہیں لائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس جھوٹ افطارہ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو ایمان لانے کے بعد بھی اللہ سے کفر کرے مگر جس پر زبردستی کی جائے، بشرط یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ محض اس لیے ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھا، اور یہ کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور کانوں پر بھی اور آنکھوں پر، اور یہی لوگ بڑے غافل ہیں۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر آپ کے رب ان کے لیے جنہوں نے آزمائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، تو آپ کا رب ان اعمال کے بعد بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس روز ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ ایک بستی والوں کی عجیب حالت بیان کرتا ہے کہ وہ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو کھانے پینے کی ہر چیز ہر طرف سے بڑی فراغت سے ملتی تھی، تو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے ان حرکات کے سبب ایک زبردست قحط اور خوف کا مزہ ان کو چکھا دیا۔ آیت نمبر 113 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھی آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظلم نہ ہوگا۔ جو لوگ رسولوں کو تنگ کرے، ان لوگوں کو جو جھٹلائے کرے، وہ لوگوں کو عذاب آ پکڑا، اور وہ جو عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر وہ ظلم نہ تھا، وہ تو سزا تھی، جو لوگ کرے اس کے لوگوں کو صلہ ملا۔ آیت نمبر 114 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہے ان کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم پر تو صرف مردار کو حرام کیا ہے، مردار کا گوشت حرام کیا ہے، اور خون کو اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، پھر جو بہت بے چین ہو مگر لذت کا کھانا نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والے نہ ہو، تو اس کو کچھ کھا لینے کی اجازت ہے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ بعض لوگوں کو جو لوگ بہت مجبور رہتے، بہت بے چین یعنی بہت مجبور جو رہتے، جن کے پاس کوئی چارش نہیں ہے سوائے یہ حرام چیز کھانے کا، اور کوئی چارش نہیں چلا جاتا جس کا، جو بہت مجبور ہے، ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، ان لوگ ہاتھ سے آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے تو ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اس کو وہ رکھے کہ ٹھیک ہے
بخش دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو. ان لوگوں کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے, اجازت ہے لوگ کھا لینے کی, جو بہت مجبور ہے بس. آیت نمبر 116 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں تمہارا صرف زبانی جھوٹا دعویٰ ہے ان کی نسبت یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر بہتان باندھو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. آیت نمبر 117 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چند روز عیش کر لو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 118 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور صرف یہودیوں پر ہم نے چند چیزیں حرام کر دی تھی جن کا بیان ہم اس سے قبل آپ سے کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. آیت نمبر 119 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کے سبب کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت والا ہے, بڑی رحمت والا ہے. آیت نمبر 120 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدا تھے, اللہ کے بڑے فرما بردار بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. آیت نمبر 121 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے, اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سیدھا راستے پر ڈال دیا تھا. آیت نمبر 122 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں خوبیاں دی اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے. آیت نمبر 123 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہی چلے کہ وہ ایک ہی طرف کے ہو رہے تھے, وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس ہفتے کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر لازم تھی جنہوں نے اس میں اختلاف یعنی ڈفرینسز کیا تھا. بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف یعنی ڈفرینسز کرتے تھے. آیت نمبر 125 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے. واقعی آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے گم ہوا اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والا ہے. آیت نمبر 126 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اور تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے, اگر تم بدلہ لے رہے کسی سے تو اتنا ہی بدلا لو جتنا کہ انہیں آپ کو اذیت دیا, اس سے زیادہ نہیں. آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ صبر کیجئے, آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور آپ ان پر غم نہ کریں اور جو تدبیریں یعنی پلاننگ وہ کرتے ہیں ان سے بھی تنگ نہ ہو جائیے. آیت نمبر 128 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم.